حدیث نمبر 245 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہا ابو عمارہ ان کو کہتے تھے، براء بن عازب کو ابو عمارہ کہتے تھے، ابو عمارہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یہ جنگ حنین کی بات ہے، جب جنگ حنین میں ہر طرف سے تیر، حوازن والے جو ہے تیر چلانے لگے تو میجورٹی جو ہے سرکار کو چھوڑ کر چلے گئی تھی. میجورٹی، چند لوگ رہ گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، سب لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے فرمائے تھے کہ چچا عباس آواز لگاؤ اور بیعت الرضوان والوں کو، یعنی بیعت الرضوان وہ مہاجرین اور انصار جو تھے نا ان کو آواز لگاؤ، انصار کو بلاؤ اور مہاجرین کو بلاؤ. جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوگی، تو فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کا لشکر بہت ہی بڑا ہو گیا تھا نا، 12,000 یا 13,000 کچھ تعداد تھی مسلمانوں کی لشکر کی، اور مسلمان آپس میں بول رہے تھے اتنی تعداد ہو گئی ہماری کہ ہم کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا. کم تعداد کی وجہ سے تو ہم نہیں ہار سکتے آج. جی اذ اعجب ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. اللہ تعالیٰ فرماتا حنین کے دن تم کو اپنے نمبرز پہ فخر ہونے لگا، اتنا نمبر ہے ہمارا، اتنی تعداد ہے، اتنے نمبر میں ہم آ جائے ہیں کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. فضاقت علیکم الارض، اچانک زمین تنگ ہو گئی، ایسے تیر کی بارش ہونے لگی پہاڑوں کے پیچھے سے، جو ہے دشمن نظر نہیں آ رہا اور تیر برسنا شروع ہوئی، سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور میجورٹی یہ جو 10,000 12,000 یہ جو تھے نا یہ سارے ہزاروں کے ہزار چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے پیچھے اوپر نیچے ہو گئے تھے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہے اور 3-4 لوگ، ابھی ان کے نام بھی آئیں گے جی، کچھ افراد کے نام آئیں گے، تو یہ حضرات ڈٹے رہے، یہ حضرات ڈٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے فرمائے کہ آواز لگاؤ جب انصار اور مہاجرین کو بلاؤ، کیونکہ یہ جو بعد میں اسلام قبول کرے فتح مکہ کے بعد کہ ان کا تو بھروسہ ہی نہیں، دیکھو آپ تھوڑے تیر چلنے لگے تو یہ گراؤنڈ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انصار اور مہاجرین کو آواز لگائی کہ یہاں ہے رسول اللہ آ جاؤ. تو وہ چلتی ہوئی بارش جو ہو رہی تھی، تیروں کی جو بارش ہو رہی تھی، اس میں دیکھا گیا کہ مہاجرین اور انصار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی وفادار جو تھے نا، فتح سے پہلے کے، صلح سے پہلے کے، وہ وفادار دوڑتے ہوئے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں پھر جم گئے. اس کے بعد پھر جنگ ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے اپنے صحابہ کرام کو آتے ہوئے، حالانکہ یہ مضمون سے ہٹ کے لیکن دلچسپ ہے اس لیے بتا رہا ہوں، یعنی جب صحابہ کرام کو دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ آ گئے ہیں، یعنی میرے اپنے لوگ جو ہے میرے صحابہ آ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے مبارک سے نیچے اترے اور مٹی لیے، اور مٹی لے کر جو ہے دشمنوں کی طرف پھینکے اس طرح سے جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محبوب جب آپ پھینکے تو اس وقت آپ نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی اس طرح سے پھینکے تو بعد میں حنین کے جو لشکر کے ذمہ دار افراد جو بچ گئے تھے وہ لوگ بیان کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھ میں کنکرے نہیں گئے ہوں یا مٹی نہیں گئے ہوں. جب حضور پھینکے تو اچانک جو ہے سب کے یہ معجزہ تھا، یہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا جو ہے نا، یہ معجزہ دست مصطفیٰ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا تھا. یہ سرکار کا معجزہ تھا کہ ہر جی سامنے والا لشکر کتنا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا غالباً 30,000 کا یہ لوگ کا لشکر تھا، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے سب کی آنکھوں میں گئے، جس کی وجہ سے ان کا وار کرنا جو ہے سٹاپ ہوا اور مسلمانوں کو موقع ملا ان کے قریب پہنچ جانے کا. جب قریب پہنچے تو پھر ایک گھماسان لڑائی ہوئی جی، گھماسان لڑائی ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنگ صحیح سے شروع ہوئی. اب پھر اس کے بعد مسلمان جیتے وغیرہ. تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت سے متعلق سوال کرتے ہیں راوی، سوال کرتے ہیں کہ براء بن عازب سے ابو عمارہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جی، صحابہ چھوڑ کر چلے گئے. اس لیے علماء کرام میں یعنی ایک بڑی ایک معتد بھی تعداد ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کو قبول کیے، فتح مکہ نہیں، صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرے ہیں ان کو بہت سارے علماء نے، میجورٹی نہیں ہے یہ، مینورٹی ہے، اقلیت ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد والوں کو وہ صحابی نہیں مانتے تھے، مسلمان کہتے تھے. یہ بھی مسلمان ہے. صحابی وہی ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے، وہ جو سرکار نے جو بیعت کی تھی نا درخت کے نیچے، بیعت الرضوان تحت الشجرہ جو ہوئی تھی وہ درخت کے نیچے، اس بیعت سے پہلے والوں کو صحابی کہا جاتا اور وہ جانثار ہوتے. اب یہ دیکھ لیے جانثاری کیسی ہوتی. صحابہ جو ہوتے ہیں وہ سرکار کے جانثار ہے، حضور کے لیے وہ کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں،
اور وہ جنگ حنین میں پتہ چل گیا کہ کون کر سکتے ہیں اور کون نہیں کر سکتے. جو فخر کر رہے تھے تیر چلتے ہی سرکار کو چھوڑ کر چلے گئے, اور حضور جس وقت وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اس وقت تیروں کے سامنے ڈٹے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب. یہ اشعار اسی کے اندر آ رہے ہیں تو اسی میں پڑھ لیتے ہیں. تو برا بن العازب سے کہے کہ رسول اللہ کو تم چھوڑ کر بھاگ گئے, تم لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے. فقال, تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا واللہ ما واللہ رسول اللہ, نہیں اللہ کی قسم نہیں, ایسا نہیں ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پلٹے. ولیکن واللہ سرعان الناس, ہاں لوگوں میں جو جلد باز تھے, کم صبر والے تھے, کمزور لوگ تھے, وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے میدان, جو کہ میجورٹی تھی. وہ کمزور لوگ جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تھے, سب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان نہیں چھوڑے تھے, اور جو مضبوط لوگ تھے وہ بھی, جیسا کہ ہم نے بتایا وہ کون ہے, وہ مہاجرین اور انصار ہے, وہ مضبوطی سے ڈٹے رہے. تلقتہم حوازن بالنبل, حوازن قبیلہ جو حنین میں جو جنگ ہوئی تھی حوازن اور مسلمانوں میں ہوئی تھی, حوازن کا بہت بڑا لشکر تھا, تو حوازن جو ہے ان کو تیر کی بارش سے, تیروں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بغلتہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بغلہ, خچر جو کہتے ہیں نا, خچر جو گھوڑے سے تھوڑا کم جانور ہوتا, خچر جو کہتے ہیں, خچر پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہے. وہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھائی, جی ابو سفیان, چچیرے بھائی آپ کے, بڑے چاچا کے بیٹے جو ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کا لگام پکڑے ہوئے تھے, انہوں سامنے پکڑے ہوئے تھے. اور ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے, سرکار فرما رہے تھے, جب تیر کی بارش ہو رہی تھی اور لوگ کے قدم اکھڑ گئے اور لوگ بھاگ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب, میں ہی اللہ کا نبی ہوں, کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ فخر کا انداز تھا, انا النبی لا کذب. تو یہ یعنی وہ کفار کے لیے بھی تھا, اور یہ جو کمزور مسلمان تھے جو میدان چھوڑ رہے تھے ان کے لیے بھی یہ جملہ تھا کہ میں نبی ہوں. یعنی جہاں پر موت سامنے نظر آ جائے اور نبی آپ کے ساتھ ہو, تو اب آپ حالات پہ بھروسہ کریں گے یا جو قیادت کر رہے ہیں وہ نبی پر بھروسہ کریں. انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں, کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, جی میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ حق ہے کہ میں نبی ہوں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع رہے, مولا علی علیہ السلام جمع رہے, حضرت عباس جمع رہے, اور یہ حضرات ساتھ میں تھے, یہ حضرات ساتھ میں تھے. اور یہ ابو سفیان بن الحارث جن کا نام آ رہا ہے یہ ساتھ میں. باقی مہاجرین اور انصار دور تھے, جن کو لشکر بھاگ جانے کے بعد ان کو آواز دیے تو وہ لوگ پھر مہاجرین اور انصار, پھر سرکار ان کو پتہ نہیں ہو رہا تھا, اندازہ نہیں ہو رہا تھا سرکار کس طرف ہے, تو جیسا آواز دیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ لوگ دوڑ کر پھر سرکار کے قریب آئے. اس کے بعد پھر وہ جو میں آپ کو آگے سنایا وہ کنکر پھینکے اور جنگ شروع ہوئی. ان کے بارے میں لکھ لیجئے اور ہم آج کا درس روکتے ہیں. ابو سفیان بن حارث, ان کا نام لکھ لیجئے, ابو سفیان بن الحارث, یا حارث لکھیں یا الحارث لکھیں, بن عبد المطلب. عبد المطلب سرکار کے دادا, سرکار کے دادا کے بیٹے حارث, یہ حضور کے والد کے بھائی ہے, یہ سرکار کے تایا ہوتے یہ حارث. یہ حارث کے بیٹے ابو سفیان, ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب الہاشمی, ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب الہاشمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا کے, چاچا بولتے ہیں, تایا بولتے ہیں, ان کے بیٹے تھے یہ, سرکار کے والد سے بڑے تھے یہ فتح مکہ سے کچھ وقت پہلے اسلام قبول کرے, فتح مکہ سے کچھ وقت پہلے اسلام قبول کیے, اور ان کو مولا علی علیہ السلام بچائے تھے. یعنی مشرکین جتنے بھی تھے مکہ کے اندر سب ڈر رہے تھے نا کہ اب سرکار اگر آ جائیں گے تو قتل کریں گے, تو مولا علی علیہ السلام اس طرح سے بچائے تھے کہ ان کو سمجھا دیے تھے. جب یہ اسلام قبول کرنا چاہے تو مولا علی نے فرمایا تھا ابو سفیان وہ ابو سفیان نہیں ہے, یہ ابو سفیان ہے, جی سرکار کے چچیرے بھائی ابو سفیان. تو کہے ابو سفیان ایک کام کرو, آپ مولا علی بھی بھائی ہونا نا, ان کے چھوٹے بھائی ہونا, تو بولے کہ ایک کام کرو, آپ سرکار کے سامنے جاؤ اور جا کر ڈائریکٹ حضور سے پہلے یہ سوال کرو کہ یا رسول اللہ, یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کیا فرمائے تھے جب ان کے بھائی سب ظلم کرنے کے بعد جب آخری میں آ کے سامنے ٹھہرے تھے, جی جب ان کے حکومت کے اندر, تو یوسف علیہ السلام کیا فرمائے تھے؟ تو بولے اچھی بات ہے. تو ابو سفیان گئے, ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار کے سامنے اچانک پہنچے فتح مکہ سے پہلے, اور پہنچ کے بولنے لگے کہ اے محمد, یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیت پڑھتے لا تثریب علیکم اليوم، جی جو بھی گناہ ہے معاف ہے جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، تو جو بھی گناہ ہے معاف کر دیا جاؤ. تو یہ حضرت ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تو وہ یوسف علیہ السلام کا جملہ دہرا، اب سرکار ان کا جملہ دہرا کہ خود نہ معاف نہ کرے. جی سرکار کی رحمت سے تو یوسف علیہ السلام کو صدقہ ملا ہوگا، تو اس طرح سے ان کو معافی مل گئی تھی. اور یہ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے شعراء میں سے ہے، یہ بھی بہت اچھا شعر کہتے تھے، اور ان کا انتقال 20 ہجری کو ہوا. 20 ہجری کو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال